اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت سے ساتھیوں نے مجھ سے یہ سوال بھی کیا کہ ہم امت مسلمہ آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، ایک کلمہ پڑھتے ہوئے ہم 72 گروپ میں 72 فرقوں میں تقسیم کیوں ہیں؟ اس کے اوپر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ جواب شکوہ میں بھی فرماتے ہیں، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، یعنی کہ اس کا مفہوم یہ ہے بحیثیت امت ایک نقصان ہے اور ایک ہی نفع ہے۔ اس امت کا ایک ہی نبی ہے، 72 فرقوں کو اکٹھا کریں، سب سے پوچھیں کہ آپ کا نبی کون ہے؟ آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سب کا ایک نبی، ایک دین، ایک ایمان، حرم پاک بھی، کعبۃ اللہ بھی ایک، اللہ بھی ایک، قرآن بھی ایک۔ تو اقبال آگے کیا فرماتے ہیں؟ کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، کہ اگر مسلمان بھی ایک ہو جائیں تو کچھ بڑی بات نہیں تھی۔ یہ تمام فرقے ایک نبی کا کلمہ پڑھتے ہوئے یہ جدا کیوں ہیں؟ فرقہ وارث کیوں ہے؟ انتہا پسندی کیوں ہے؟ ایک دوسرے کو برداشت کیوں نہیں کرتے؟ تو اسی کا جواب اقبال نے اگلے ہی شعر میں بتا دیا ہے۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پن پنے کی یہی باتیں ہیں؟ یعنی کہ جو فرقہ بنتا ہے اب وہ تبلیغ اور اخلاص حضور کی امت سے نہیں رکھتا بلکہ اپنے فرقے سے رکھتا ہے۔ 72 علماء کے 72 جو فرقے ہیں، ان کے علماء سے پوچھا جائے، وہ سارے کے سارے یہی کہتے ہیں کہ ہمارا فرقہ حق پہ ہے اور اپنے فرقے کی نشو و نما، اپنے فرقے کی تبلیغ، اپنے فرقے کی نمود، اپنے فرقے کو دنیا میں پھیلانے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، لیکن دین کا درد نہیں رکھتے، بحیثیت قوم ایک ہونے کا درد نہیں رکھتے۔ کیوں؟ کیونکہ اقبال نے کہا پن پنے کی یہی باتیں ہیں، کیونکہ ہر فرقے کو اس کے عقیدے کے مطابق، اس عقیدے کے لوگ اس کو فنڈنگ کرتے ہیں، اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اس کو فنڈ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پورا سرکل چلتا ہے۔ اس وجہ سے کیونکہ ہر بندے اس گروپ کے، اس فرقے کے اپنے اپنے مفادات بیچ میں شامل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مفادات شامل ہونے کی وجہ سے دوسرے فرقے کو برداشت نہیں کیا جاتا، اس کی اچھی بات کو بھی اگنور کر دیا جاتا ہے، یہ انتہا پسندی کی بنیاد ڈل جاتی ہے۔ اور جبکہ یہ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اب سلوشن قرآن پاک میں بھی ہے، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اسلام قبول کرنے سے پہلے دشمنیاں بھی تھیں، گروپوں میں بٹے ہوئے تھے، فرقوں میں، گروپ کہہ سکتے ہیں، فرقہ نہیں کہہ سکتے، گروپوں میں بٹے ہوئے تھے، اپنے قبائلی علاقوں میں بٹے ہوئے تھے، اپنا ان کا سرداری نظام تھا، ہر ایک گروہ تھا، جس کی وجہ سے تضاد بھی ہوتے تھے، جھگڑے بھی ہوتے تھے، اور ہر گروپ کا، ہر قبیلے کا، ہر علاقے کا اپنا اپنا مفاد ہوا کرتا تھا، اور یہی چیز انتہا پسندی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور جب اسلام قبول ہوا، ایمان لائے، تو پھر کیا ہوا؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ صاحبزادہ، ایک خطاب میں فرمایا، صاحبزادہ ایمان قلب کی طرف ہے، جب تک قلب کے اندر نہیں آئے گا نا ایمان، اس وقت تک حقیقی معنوں کو نہیں سمجھ سکے گا۔ جب تک ایمان قلب میں نہیں آئے گا، اسلام کی روح کو پہچان نہیں سکے گا۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے،
وہ سنور گیا تو سارا جسم سنور گیا، وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا۔ اب قرآن پاک میں اس چیز کا سولوشن بتا دیا کہ اگر آپ امت واحد ہونا چاہتے ہو، زبان سے کہنے سے نہیں ہوگا۔ سورۃ انفال آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دلوں کو ایک کر دیا، ہم نے ان کے دلوں کو ملا دیا۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ دیکھ کر بھی ان کے دل کو جوڑ نہیں سکتے تھے، صحابہ کرام کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے۔ ما الفت بین قلوبہم، ان کے دل نہیں ملا سکتے تھے۔ ولیکن اللہ الف بینہم، اور وہ اللہ ہے لیکن اللہ نے ان کے دل ملا دیے۔ بے شک انہ عزیز حکیم، بے شک وہی غالب حکمت والا ہے۔ اب پہلے دل نہیں جڑے، وجہ کیا تھی؟ یہ جو قلب ہے اس کی مثال جلال الدین رومی فرماتے ہیں ایک گھر جیسی ہے۔ ایک گھر کو اگر تعمیر کر دیا جائے، اگر اس کو ویران چھوڑ دیا جائے تو جنات کا ڈیرا ہو جاتا ہے۔ قلب کی مثال وہی ہے۔ اگر قلب ہے، انسان ہے، انسان کے اندر قلب ہے، اگر اس کو ویران چھوڑ دیا تو یہ شیاطین خناس اس میں ڈیرا لگا دیتے ہیں۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس بندے کو وسوسے بہت آتے ہیں، اگر نماز بھی پڑھے، جسم مصلی پہ ہوگا لیکن دل میں بہت برے خیالات ہوں گے، وسوسے ہوں گے، شیاطین ڈیرا لگا دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہر چیز کی صفائی کا ایک آلہ ہے، قلب کی صفائی کا آلہ ذکر الہی ہے۔ جب حضور کی بارگاہ میں صحابہ کرام آئے جو کہ آپس میں دشمن تھے، لیکن حضور کی نوری نظر سے ان کے دل زندہ ہوئے رب کے نام سے، رب کے ذاتی نام سے، کیا؟ اللہ۔ پھر صحابہ کرام کے دل میں اللہ آ گیا، پھر سارے صحابہ کرام کے دل میں اللہ 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 اللہ، اس کے دل میں بھی اللہ، اس کے دل میں بھی اللہ، اس کے دل میں بھی اللہ۔ وہ لوگ جو پہلے ایمان لانے سے پہلے ایک دوسرے سے کئی کئی سال تک چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جنگیں کرتے تھے، جب ان کے دل میں اللہ آیا تو ایک دوسرے پہ اتنا مہربان ہوئے کہ اپنے گھر کا سب کچھ دوسرے صحابی پر لٹانے کے لیے بھی تیار ہوتے تھے۔ اسی طرح اس وقت اس دور میں جو 72 فرقے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، ان کے دل اگر مل جائیں، جو کہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے، ان کے دل ایک ہو جائیں، ان کے دل جوڑ دیے جائیں، تو 72 فرقے ایک نبی کا کلمہ پڑھتے ہوئے، حرم پاک کا ایک ہوتے ہوئے، کعبۃ اللہ کا ایک ہوتے ہوئے، دین اور ایمان ایک ہوتے ہوئے، کلمہ گو بھی ہوتے ہوئے، تمام 72 فرقے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ یہ زبان سے تو ایک ہیں لیکن دل سے ایک نہیں ہیں۔ دل سے ایک کرنے کے لیے دل میں لفظ اللہ کو اتارنا پڑے گا۔ لفظ اللہ ہے، آپ کی دل کی دھڑکن اللہ اللہ پکار لے، اس میں ذات جو رب کا ذاتی نام ہے اللہ، یہ آپ کے دل میں چلا جائے، اس کی کنجی خود آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ اگر آپ کی دل کی دھڑکن اللہ اللہ کرتی ہے تو اللہ کو سب مانتے ہیں، اور اگر دل کی دھڑکن اللہ اللہ کرنے لگ جائے، اس کی کنجی پیچھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ اس سے مراد یہ ہوا آپ کی دل کی دھڑکن اللہ اللہ کرنے لگ جاتی ہے تو پھر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جب آپ حقیقی امتی بن جاتے ہیں تو اپنے فرقے کا درد نہیں رکھتے، بلکہ حضور کی امت کا درد رکھتے ہیں، فرقہ واریت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر آپ کا جس طرح نبی، قرآن، کعبۃ اللہ، اللہ ایک ہے تو پھر امت واحد بھی ایک ہو جاتی ہے، نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں، دلوں میں اللہ آ جاتا ہے اور ایک دوسرے پر مہربان ہو جاتے ہیں۔ اگر 72 فرقے چاہتے ہیں کہ ان کے دل جڑ جائیں، ان کے دل مل جائیں اور ایک امت ہو جائے، تو پھر دل سے ایک ہونا پڑے گا، جو کہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے۔ دلوں کو جوڑنے کے لیے، 72 فرقوں کو دلوں کو ملانے کے لیے
دلوں کے اندر رب کے ذاتی نام کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ تمام فرقوں کو دعوت دی جاتی ہے، اپنے اپنے مسلک ان کو مبارک، ان کا فرقہ ان کو مبارک، لیکن دل سے ایک ہونے کے لیے رب کے ذاتی نام کا ذکر کریں، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے سوتے لیٹتے دل کی دھڑکن محسوس کریں، ایک ٹک کے ساتھ اللہ، دوسرے ٹک کے ساتھ ہو ملائیں، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ اگر 72 فرقوں کے دلوں کے اندر اللہ اللہ چلی گئی، یقین کریں پھر یہ آپس میں 72 فرقے چاہے مسلکی اور ظاہری اختلافات بھی ہوں، لیکن دل سے ایک ہو جانے کی وجہ سے ایک دوسرے پر مہربان ہو جائیں گے، بھائی بھائی بن جائیں گے۔ آئیں اس کار خیر میں حصہ لیں اور 72 فرقوں کے دلوں کو زندہ کرنے کے لیے اس میں شریک ہوں، تاکہ تمام فرقے ایک پلیٹ فارم پر آ کر محبت کو بانٹ سکیں۔ توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنے محسوس کریں اور ساتھ میں پڑھیں، اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ